अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हज की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। जिन लोगों ने हज का फॉर्म भरा है वो सभी लोग हज की तैयारी में मुब्तला हैं। अब आप जब हज की तैयारी कर रहे हैं तो इससे मुतालिक हम आपको कुछ सामान बता देते हैं इसकी आपको वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बैग से शुरू कर लेते हैं। हमें 4 बैग एक इंसान को, मैं एक इंसान के हिसाब से सामान बताऊँगी, आप जितने हों आपके कवर नंबर में आप उतना सामान ऐड करते जाइए। जैसे एक इंसान के लिए 4 बैग की ज़रूरत पड़ेगी। 2 लगेज बैग जिसमें 20 केजी वज़न आ जाए, 2 20 केजी वाले 2 बैग, 1 हैंड बैग जिसमें 7 केजी वज़न आ जाए, 1 पासपोर्ट साइज़ छोटा-सा बैग। ये 4 बैग आपको खरीदना है। अच्छे से मज़बूत बैग खरीदिए ताकि आपको बहुत लंबा सफ़र करना है, किसी मुश्किल और परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप जितना भी खर्च करेंगे हज के लिए, हज की ज़रूरत के लिए, हज के सामान के लिए जितना भी खर्च करेंगे, अल्लाह ताला ने वादा किया है, अल्लाह ताला आपको उतना वापस लौटाएगा, उससे ज़्यादा वापस लौटाएगा। इसलिए आप सामान की खरीदारी भी अच्छे से कीजिए और फालतू खर्च भी नहीं कीजिए। जिसकी ज़रूरत है आप वो ज़रूर लीजिए। जैसे आपको 4 बैग लेना है 1 के लिए, 2 लोग जा रहे हैं तो आपके 8 हो जाएँगे, इसी तरीके से बढ़ते जाएँगे। 20 केजी के 2 बैग तो आपका 40 केजी वज़न हो गया। 7 केजी का एक हैंड बैग मतलब 47 केजी एक इंसान के साथ वज़न जा सकता है। अब आपको इस वज़न में क्या-क्या लेकर जाना है, आइए हम वो तरतीब से समझते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे हैंड बैग, छोटे पासपोर्ट साइज़ बैग से शुरू करते हैं। पासपोर्ट साइज़ वाले बैग में आपको क्या-क्या रखना है? पासपोर्ट साइज़ वाले बैग में आपको सबसे पहले हेल्थ सर्टिफिकेट रखना है और आपकी पासपोर्ट रखना है, पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स जो आपने फॉर्म भरा था उसकी ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स, सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे ज़ेरॉक्स से निकलवाने हैं आप 3-3। एक आपको पासपोर्ट साइज़ वाले बैग में रखना है, एक आपके हैंड बैग में रखना है, एक आपको आपके लगेज वाले बैग में रखना है। जिससे कोई भी मिस हो जाती है ना, तो आपको एक अगली जो आपके दूसरे बैग में रखी है, वो आपके काम आ सकती है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ आपकी ज़रूर रहना चाहिए क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं, आपको वहाँ कोई नहीं जानता, आपके डॉक्यूमेंट से ही आपकी पहचान होगी वहाँ पर। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स की एक-एक ज़ेरॉक्स हर लगेज में होना ज़रूरी है। और पासपोर्ट साइज़ बैग में आ गया ना आपका क्या-क्या सामान आएगा, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे पासपोर्ट साइज़ वाले बैग में आ जाएँगे और लगेज वाले बैग में भी आप एक-एक करवा कर रख लीजिए और मोबाइल भी आपके पासपोर्ट साइज़ वाले बैग में आ जाएगा। अब आप आते हैं हैंड बैग में। आपको हैंड बैग में क्या-क्या रखना है? हैंड बैग में आपको एक जोड़ी कपड़े, सादा ड्रेस, एक जोड़ी एहराम की चादर अगर आप पहले मक्का जा रहे हैं तो, अगर आप मदीने जा रहे हैं तो एहराम की चादर स्किप कर दें। अब आपके लगेज वाले बैग में रख लें और टॉवल, एक छोटा-सा टूथपेस्ट, टूथब्रश, मिसवाक, तस्बीह और एक छोटा-सा पॉकेट साइज़ कुरान शरीफ आप आपके पासपोर्ट साइज़ वाले बैग में रखिए, हैंड बैग में मत रखिए क्योंकि आप हैंड बैग कहीं भी रख सकती हैं, इससे आप कुरान शरीफ की बेअदबी होने का चांस है। इसलिए आप उसको पासपोर्ट साइज़ वाले बैग में रखिए। थोड़ा-सा सूखा खाना आपको हैंड बैग में रखना है। सूखा खाना जैसे कई जगह ऐसी रहती है हमें भूख की शिद्दत होने लगती है, एयरपोर्ट पर भी कई घंटे बैठना पड़ता है, एरोप्लेन में भी कई घंटे बैठना पड़ता है। तो ये हैंड बैग हमारे साथ रहता है हमेशा हमारे, इसलिए हैंड बैग में थोड़ा-सा सूखा खाना रख लें। आपको जब भी भूख की शिद्दत हो आप उसमें से लेकर खा सकते हैं। एक जोड़ी स्लीपर भी आप आपकी हैंड बैग में रखें। खुदा न ख़ास्ता आपकी आप जो पहने स्लीपर टूट गई, आप शूज़ पहने वो टूट गए, अगर आप एहराम की हालत में हैं जेंट्स तो आप शूज़ नहीं पहन सकते, आप स्लीपर पहन सकती हैं और लेडीज़ शूज़ पहन सकती हैं, उसमें उसकी कोई पाबंदी नहीं है। मर्दों के लिए एहराम की हालत में शूज़ की पाबंदी रहती है इसलिए वो शूज़ नहीं पहन सकते, स्लीपर पहन सकते हैं। इसलिए एक-एक जोड़ी स्लीपर अपने हैंड बैग में भी रखिए, किसी वक़्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सॉक्स एक जोड़ी आप आपके हैंड बैग में रखिए, रुमाल, टॉवल ये आप आपको हैंड बैग में रखना है और आप जो सूखी सब्ज़ी लेकर जाएँगे ना, आपको बनाने के लिए वहाँ थोड़ी-थोड़ी सी आप आपके हैंड बैग में रख सकते हैं। जैसे अदरक, लहसुन, आलू, टमाटर, बैंगन ये हाफ़ केजी लेकर आपके हैंड बैग में रख लीजिए, ये आपको वहाँ जाकर बनाने के काम आएँगे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि लगेज वाले जो बैग रहता है वो एयरलाइन पर हम जाकर जमा कर देते हैं, तो वो हमें 1-2 दिन बाद मिलते हैं। कभी-कभी मिस हो जाते हैं तो हमें तुरंत नहीं मिल पाते। इसलिए जो हमारा सामान हमारे हैंड बैग में है ना, उसके ज़रिए हम अपना 1-2 दिन आसानी से बिता सकते हैं। इसलिए आप आपके हैंड बैग में सूखा खाना ज़रूर रखिए और जो मैंने अभी बताया ये सामान भी ज़रूर रखिए। अब हम आते हैं अपने लगेज बैग पर। लगे लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो लगेज बैग में मम्नू रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे अपन पावर बैंक लेकर जाओगे, चार्जर लेकर जाओगे या कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च वगैरह ये आप लगेज में नहीं रख सकते, इन्हें भी आपको हैंड बैग में ही रखना है।
اس لیے وزن کا بالکل خاص خیال رکھیں. آپ کو یہ سارا کام 7 kg کے انڈر میں کرنا ہے. اگر آپ 2 لوگ ہیں تو 2 آپ کے پاس 7 kg کے 2 ہینڈ بیگ رہیں گے, دونوں میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو الیکٹرانک پورا سامان آپ ایک ٹرانسپیرنٹ پولیتھین میں رکھ کر آپ کے ہینڈ بیگ میں رکھنا. جب آپ کے ہینڈ بیگ کی مشین میں سے گزارا جائے گا اس چیکنگ والی, تو آپ اس کو نکال کر الیکٹرانک سامان ایک ٹرے میں رکھ دینا, وہاں پر چیک ہو کر آپ کو واپس دے دیا جائے گا اور آپ کے ہینڈ بیگ میں واپس رکھ سکتے ہیں. اور کوئی جیسے یہ کلپ چمیٹی وغیرہ رہتی ہے نا اب بالوں میں لگانے کی, ہم آرام کی حالت میں رہیں گے تو ہمیں چمیٹی لگانا پڑتا ہے کہ ہمارے بال نہ نکلے, نہیں تو ہماری آرام خراب ہو جائے گا. آرام کی حالت میں ہمارے بال نہیں جھکنا چاہیے. تو ہم جو کلپ چمیٹی لگائیں گے وہ آپ ہینڈ بیگ میں نہیں رکھ سکتے. کوئی بھی طرح کا سامان لوہے کا یہ آپ اس ٹرانسپیرنٹ پنی میں رکھ دیجیے جس میں آپ الیکٹرانک سامان رکھیں. آپ اس کو نکال کر جب ٹرے میں رکھیں گے تو وہ آسانی سے نکل جائے گا اور وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا. جیسے پن ہے, سوئی دھاگا, ریزر, جو داڑھی بنانے کا ریزر, سوئی دھاگا, پن, نیل کٹر, چھری, اور وہ کسنی, پیاز کسنے کے لیے یا ادرک کسنے کے لیے کسنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ سارا سامان آپ ایک بلیک پولیتھین میں رکھ کر آپ آٹے میں رکھ دیں. اب اس میں آپ کی چیکنگ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ سامان لے جانا بھی ضروری ہے کیونکہ وہاں بہت ضرورت پڑتی ہے ان سب سارے سامان کی. اس کو آٹے میں رکھ دیجیے. اور آٹے میں اور کیا رکھیں گے آپ تیل رکھیں گے. آپ جو کھانا پکانے کا تیل لے کر جائیں گے نا وہ بھی آپ آٹے میں رکھیں گے, کیونکہ اگر تھوڑا بہت لیک ہوتا ہے نا تو اس کو آٹا ایبزورب کر لے گا. گھی آپ جو لے کر جائیں گی وہ بھی آپ آٹے میں رکھیں گے. یہ آٹا آپ کا لگیج میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. 2 آپ کے بیگ رہیں گے نا 20 kg کے, جیسے آپ 2 لوگ جا رہے ہیں تو 4 بیگ ہو جائیں گے آپ کے 20 kg. آپ اسی میں ایڈجسٹ کریں گے آٹا. ایک بیگ میں آٹا کو ایک الگ ہی بیگ میں رکھیں گے, کیونکہ آٹے کے ساتھ یہ سارا سامان اور بھی ہو جائے گا نا تو وہ 20 kg آپ کا الگ سے ایک بیگ تیار ہو جائے گا. پھر آپ کے باقی بیگوں میں آپ کیا کیا رکھیں گے آپ وہ سمجھ لیجئے لگیج والے بیگ میں. جیسے آپ نہانے کے صابن, ایک انسان کے لیے 3 صابن کی ضرورت ہے. 2 ہیں تو 6 نہانے کا صابن. اسی طرح کپڑے دھونے کا ایک انسان کے لیے 3 کپڑے دھونے کا صابن. 2 ہیں تو 6. نرمی کا ایک انسان کے لیے ½ kg نرما کافی ہوتا ہے. اگر 2 ہیں تو 1 kg. 4 ہیں آپ تو 2 kg نرما. کپڑے دھونے کے لیے برش اور ایک ڈبہ اور ایک چھوٹی سی بکیٹ بھی آپ رکھ لیجیے. کبھی کبھی وہاں مل بھی جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں بھی ملتی ہے. اس لیے وہاں مجھے نہیں ملی تھی تو میں نے وہاں جا کر خریدا تھا. اس لیے آپ ایک چھوٹا سا بالٹی اور ڈبہ بھی رکھ لیں, اپنے بیگ میں آ جائے. چھوٹا سا لے لیں, زیادہ بڑا نہ لیں تاکہ آرام سے آ جائے. لگانے کے لیے باڈی لوشن, شیمپو, نہانے کے لیے, سر میں ڈالنے کے لیے آئل, ہیئر آئل, یہ سارا سامان آپ کے لگیج والے بیگ میں رکھیں. چھوٹا چھوٹا سامان لے لیں آپ, یہ سارا آپ کے لگیج بیگ میں رکھ سکتی ہیں. اب آپ آ جائیے کھانا پکانے کے لیے. کھانا پکانے کے لیے آپ کیا رکھیں گے؟ کھانا پکانے کے لیے ایک کوکر آپ کھول کر رکھیں, لگا کر نہ رکھیں لگیج بیگ میں. کھول کر سیٹی نکال کر رکھیں. 2 پلیٹس, پیالی 2 اسپون, ایک بڑا چمچ کھانا بنانے کا, ایک وہ توا روٹی سیکنے کے لیے, اور صاف بیلن. یہ آپ کو اتنی چیزیں آپ کو ضرور برتن میں رکھنا ہے. اور اپنے ضرورت کے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں. گلاس پانی پینے کا, ویسے وہاں پانی پینے کے لیے گلاس ملتے ہیں. بوتل پانی بھرنے کے لیے آپ اپنی الگ الگ بوتل لے کر جائیے, کیونکہ یہ سفر بہت کرنا رہتا ہے تو اپنے پاس پانی ہمیشہ رہنا چاہیے. اس پانی کی بوتل ضرور اپنے پاس ہونی چاہیے. اسپرے کرنے کے لیے, کیونکہ دھوپ میں بہت چلنا پڑتا ہے نا, تو آپ اسپرے اپنے اوپر کر لو, تھوڑی ٹھنڈائی آ جاتی ہے, اس لیے اسپرے رکھیں اپنے ساتھ. کھانا پکانے کا سامان ہو گیا آپ کا. اور اب آپ کھانا پکانے کا سامان, یہ تو کھانا بنانے کا کس میں آپ سامان بنائیں گے وہ ہو گیا. اب کھانا بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا رکھنا ہے. آپ کو وہ دھنیا 250 گرام, مرچی 250 گرام, نمک 1 kg, یہ آپ کا گرم مسالہ, زیرہ, میتھی, یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ بنا کر رکھ لینا. اور آپ بھنے جیرے رکھ لیں, جیرے کو تھوڑا سا بھون کر رکھ لیں. جیسے آپ کا پیٹ میں درد ہوتا ہے نا تو آپ اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے, اس سے بہت جلدی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شفا ملتی ہے بھنے جیرے سے. آپ ضرور رکھ لیں. دھوپ بہت تیز ہوتی ہے, لوز موشن وہاں ہوتے ہیں, لوز موشن کی آپ کی دوا تھوڑی بہت رکھ لیں, لوز موشن کی, سر درد کی, پیٹ درد کی, بخار کی, تھوڑی تھوڑی میڈیسن, کھانسی کی. کھانسی وہاں کیونکہ سرد گرم کا وہاں ماحول بہت زیادہ ہوتا ہے. روموں میں اے سی لگے ہوئے رہتے ہیں, بسوں میں اے سی لگے ہوئے رہتے ہیں. پھر جب ہم بس سے روم سے باہر جاتے ہیں بہت تیز دھوپ ہوتی ہے تو سرد گرم کا موسم ہو جاتا ہے تو کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے. کھانسی کے 1-2 سرپ رکھ لیں, بہت ضروری ہے وہاں پر لے جانے کے لیے. تھوڑی سی آپ ہو سکے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لکھوا کر یہ دوائیں رکھ لیں جو آپ کی ضروری ہیں. ایک کانٹا جس پر آپ وزن کریں گے, کیونکہ یہاں سے آپ 20 kg وزن کر کر لے کر جائیں گے, لیکن جب آپ وہاں سے واپس ہوں گے تب بھی آپ کو 20 kg وزن کرنا ہوگا, تو اس کے لیے آپ کو ایک کانٹے کی ضرورت پڑے گی جس سے آپ وزن کریں گے. تو آپ ایک کانٹا بھی اپنا لے کر جائیں. ریپنگ ٹیپ
جس سے آپ بیگ کو ریپ کریں گے. رسی سے بیگ بالکل نہ باندھیں. ریپنگ ٹیپ لیں, اس سے اچھے سے ریپنگ کریں. ریپنگ پولیتھین مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے, آپ وہاں سے ریپنگ ٹیپ لے لیں, وہاں ریپنگ ٹیپ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. چٹائی جو آپ کو مزدلفہ میں کام آئے گی, ہوا بننے والا تکیہ, ایک چادر, ایک بچھانے کے لیے چادر, ایک اوڑھنے کے لیے چادر, ایک انسان کے لیے 2 چادر, اور رسی کپڑے ڈالنے کے لیے, جب آپ کپڑے دھوئیں گے اس کے لیے سکھانے کے لیے رسی, کلپ کپڑوں پر لگانے کے لیے کپڑے آپ کے اڑے نہ, کیونکہ آپ ڈال کر کئی بار سے حرم شریف بھی جائیں گے, تو اس لیے کپڑے آپ کی جوکتوں ڈلے نا, اس کے لیے کلپ, اتنا سامان آپ کو ضرور لے کر رکھنا ہے اپنے ساتھ. شوکس اور زیادہ 2 جوڑی شوکس آپ کے لیے. رومال آپ کے لیے, چھوٹے چھوٹے رومال ہینڈ بیگ میں رکھنے کے لیے رومال لینا ہے. اور پولیتھین, 1/2 kg پولیتھین کا پیک آئے گا, اس کو آپ کے ساتھ لے کر جانا ہے. ایک پولیتھین روز آپ کے ہینڈ بیگ میں رکھ کر جب آپ حرم شریف جائیں نا, تو آپ اس میں سے پولیتھین نکال کر اپنے ہینڈ بیگ میں ضرور رکھیں. کبھی اپن کچھ کھانا لے کر جا رہے ہیں تو وہ کبھی گندا ہونے کا ڈر رہتا ہے, تو آپ اس پولیتھین میں رکھ سکتے ہیں. یا کچھ خرید رہے ہیں تو آپ پولیتھین کی وہاں بہت ضرورت پڑتی ہے, آپ پولیتھین اپنے ساتھ لے کر جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا اتنا سامان ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کیا کیا لے کر جانا ہے, کیا کس طریقے سے تیاری کرنا ہے. اور آپ کو 5 جوڑی کپڑے, ایک انسان کے لیے 5 جوڑی کپڑے, کم سے کم زیادہ سے زیادہ 7 جوڑی کپڑے آپ لے جا سکتے ہیں. اور جینٹس اپنے 5 جوڑی کپڑے میں ہی کام ہو جائے گا, کیونکہ 2 جوڑی آپ کے احرام کی چادر ہو جاتی ہیں تو 7 ہو جاتے ہیں. اور آپ کے لیے آپ شوز بھی لے کر جائیں, کیونکہ جب آپ بغیر احرام کی حالت میں رہیں گے تو آپ وہاں شوز پہن سکتے ہیں, کیونکہ دھوپ بہت زیادہ رہتی ہے, تو شوز میں آپ دوپہر کوئی گرمی بچ جاتی ہے. چھاتا لے کر جائیں, آپ وائٹ کلر کا چھاتا لے کر جائیں, کیونکہ دھوپ بہت تیز رہتی ہے. ڈارک کلر کا چھاتا آپ لے کر جائیں گے تو وہ سورج کی کرنوں کو ایبزورب کرے گا, اور اس سے آپ کو گرمی اور زیادہ لگے گی. اور وائٹ کلر جو رہتا ہے نا, وہ ریفلیکشن کرتا ہے دھوپ کا, تو اس سے آپ کو زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہوگا, اس لیے چھاتا لے کر جائیں. جب آپ منی جائیں گے نا اپنی بلڈنگ سے, تو وہاں بھی آپ کو بہت سارا سامان وہاں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے, جیسے بوٹل ہے, چھاتا ہے, کمبل ہے, ایک بیڈ شیٹ, تکیہ, ایک پلو کور, یہ ملتا ہے آپ کو وہاں پر. لیکن وہ انہی دنوں کے لیے ملتا ہے, آپ اپنے لیے یہاں سے لے کر جائیں ایڈوانس کے لیے. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کیا کیا لے کر جانا ہے, اور کون کون سے بیگ میں کون کون سا سامان رکھنا ہے. اس لیے یہ ضرور یاد رکھیں کہ کون سا سامان کون سے بیگ میں رکھنا ہے. الیکٹرانک سامان ہینڈ بیگ میں آئے گا, لکوڈ سامان آپ آٹے میں رکھیں تاکہ تھوڑا بہت لیکیج ہو. ویسے تو آپ نہ لے جائیں تو بہتر ہے, اگر آپ لے جا رہے ہیں تو آپ آٹے میں رکھیں تاکہ اگر تھوڑا بہت لیکیج ہو تو وہ آٹا اس کو ایبزورب کر لے. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ چاول بھی لے کر جائیں. چاول 1 kg, دال آدھا kg, تور دال, مسور دال, یا آپ جون سی دال آپ کو پسند ہے کھانے میں آپ وہ لے کر جا سکتے ہیں. اور آپ ویسے تو آپ لسٹ بنا لیں, آپ کو جو سامان یہاں سے افورڈیبل لگے لے جانا وہ آپ یہاں سے لے جائیں, باقی آپ وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں. آپ مطلب کہیں آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا خریدنے کے لیے, آپ کی بلڈنگ سے تھوڑی سائیڈ میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. اور آپ کی گھر سے ڈسکس کر لیں کون کون سے سامان زیادہ ضروری ہے, آپ وہ بھی ایڈ کر لیں ان سامانوں میں. امید ہے کہ آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.